اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان لا بد من حفظها وضبطها لمن اراد ان یتذکر من اول الاذہان وعلی التوکل وهو المستعان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور رحمت کاملہ نازل ہو اس پر جو کہ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، اور سلام نازل ہو ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ علم میزان میں یہ چند فصلیں ہیں جن کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ذہین لوگوں میں شمار کیے جانے کا ارادہ رکھتے ہوں اور اللہ پر بھروسہ ہے اور وہی مددگار ہے۔ ذہین لوگوں میں شمار ہونے کا اگر آپ ارادہ رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ جو باتیں ہیں آپ ان کو یاد کریں۔ یاد کرنا اور یاد رکھنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ انسان چیزوں کو یاد کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھ نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر کوئی حافظ قرآن ہو تو قرآن کو وہ کما حقہ ایک مرتبہ میں حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، دستار لے لیتا ہے، اس کے باوجود ہر تراویح میں اسے دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں ذہن کی بات ہوئی۔ ذہن انسان کی اس قوت مدرکہ کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، چیزوں کی صورتیں جو ہیں جہاں پر اٹک جاتی ہیں، جا کے جہاں چھپ جاتی ہیں اس کو ہم ذہن کہتے ہیں۔ یہاں فصل کا تذکرہ ہوا۔ فصل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں کوئی مخصوص و معین مسئلہ ذکر کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کتاب میں چند فصلیں ہوں گی، تو فصل کی تعریف آپ یہاں کر سکتے ہیں، ایسا کلام جس میں کوئی مخصوص و معین مسئلہ ذکر کیا جائے۔ اب شروع کرتے ہیں مقدمہ۔ تو مقدمہ کا لفظ ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مقدمہ کیا ہے۔ تو مقدمہ یہ لفظ مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اس ہر اول دستہ کو کہتے ہیں جو لشکر کے آگے آگے چلتا ہے اور راستے کی کیفیات سے لشکر کو آگاہ کرتا ہے، جس سے لشکر کو راستہ چلنے میں بصیرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب میں اصل مضمون سے پہلے کچھ ایسی باتیں تحریر کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں جو پڑھنے والوں کو اصل مضمون کے سلسلے میں بصیرت عطا کرتی ہے، اسی کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں جو اب تذکرہ ہوگا تو آپ اصل مضمون تک پہنچنے سے پہلے کچھ ایسی چیزوں کو جان لیں جن کو جاننے کے بعد اصل موضوع کو آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ تو مقدمہ کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیں، اگر دیکھیں تو مقدمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ مقدمۃ التصنیف، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم۔ تصنیف کتاب کا وہ ابتدائی حصہ جس میں کتاب کا اتمام موقوف ہو۔ چونکہ ہر کتاب کی ابتدا اور اختتام یعنی اسٹارٹنگ اور اینڈ اللہ و رسول کی اعانت پر موقوف ہے، مدد پر موقوف ہے، اس لیے مقدمۃ التصنیف میں تسمیہ و تحمید اور درود و سلام تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ گئے۔ پھر ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، وہ کلام جو اصل مقصود سے پہلے ہوتا ہے۔ قاری کا اصل مضمون سے رابطہ قائم ہو جائے، قاری یعنی پڑھنے والا، پڑھنے والے کا اصل مضمون سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے مقدمۃ الکتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مقدمۃ العلم۔ اب آپ وہ معنی جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو۔ مقدمۃ العلم میں علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جو ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا، اس کی غرض کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مقصد ہونا چاہیے، غرض و غایت ہونی چاہیے۔ اوکے، اب سمجھتے ہیں
یہ پیراگراف فرسٹ پیراگراف دیکھیں، کہتے ہیں مقدمۃ اعلم ان العلم یطلق علی معان، کہ علم جو ہے، علم کا لفظ چند معنوں پر بولا جاتا ہے۔ الاول حصول صورت الشیء فی العقل، ثانیها الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرک، رابعها قبول النفس لتلک الصورة، خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم۔ اب یہاں آپ دیکھیں 5 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے علم ما بہ الانکشاف کو کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے کوئی شے ذہن پر منکشف ہو جائے، وہی علم ہے۔ اوکے، اب کہتے ہیں ایسا علم جس کے ذریعے سے انکشاف ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر صاحب مرقات نے 5 مذاہب کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا۔ دوسرا پوائنٹ، شے کی وہ صورت جو عقل کے نزدیک حاصل ہے۔ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، اب وہ چیز حاصل ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ شے کی وہ صورت جو عقل کے نزدیک حاصل ہے۔ تیسرا، شے جو مدرک کے نزدیک حاضر ہے، ذہن مدرک ہے نا، جہاں سے ادراک کیا جاتا ہے۔ شے کی صورت کو عقل کا قبول کرنا، 4 چیزیں ہو گئیں۔ اور 5ویں چیز ہے عالم، یعنی عقل، معلوم شے کی صورت، یعنی جس چیز کو ہم نے معلوم کیا وہ کیا ہے؟ شے کی صورت۔ سب سے پہلے شے کی صورت کو عقل نے حاصل کیا، پھر وہ عقل کے نزدیک حاصل ہوئی، پھر وہ مدرک کے نزدیک حاضر ہوئی، پھر اس کے بعد شے کو عقل نے قبول کر لیا۔ 4 چیزیں ہوئیں تو اب کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں عالم اور معلوم کے درمیان کی نسبت جو حاصل ہے۔ چونکہ علم کے یہ 5 معنی اکثر طلباء کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، انہیں سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے آپ دن اور روشنی کے وجود پر غور کیجیے۔ ایک ہی پیراگراف پڑھاؤں گا، پوری بحث کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ 5 پوائنٹ جو ہے، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، شے کی وہ صورت جو عقل کے نزدیک حاصل ہے، شے جو مدرک کے نزدیک حاضر ہے، شے کی صورت کو عقل کا قبول کرنا، عالم اور معلوم کے درمیان کی نسبت جو حاصل ہے، ان 5 کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثال کو سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو زمین ہر طرف زمین پر کیا ہو جاتی ہے؟ دھوپ بکھر جاتی ہے، اور آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ دن نکل آیا۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک سورج زمین کے سامنے حاضر اور موجود رہتا ہے، دیکھیے سب سے پہلے کیا ہوا؟ اس کی صورت کا حاصل ہونا، پھر اس کے بعد جب تک سورج زمین کے سامنے حاضر اور موجود رہتا ہے، اس وقت تک زمین اور سورج کے درمیان ایک ربط اور ایک تعلق قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر دھوپ پھیلی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بادل کا ٹکڑا زمین اور سورج کے درمیان حائل ہوتا ہے، ان کے درمیان کا ربط اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دھوپ رخصت ہو جاتی ہے اور روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ پھر طلوع شمس کے ساتھ ہی وجود نہار سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اور اس کے ماحول میں یہ صلاحیت و استعداد موجود ہے کہ وہ سورج کی شعاؤں کو قبول کر لیتی ہے۔ اگر زمین ان شعاؤں کو قبول نہ کرتی تو دن ہرگز نہ نکلتا۔ جیسے کاغذ پر کچھ تحریر تو ہو سکتا ہے، مگر موم پر اگر کچھ لکھا جائے تو نہیں لکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موم روشنائی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح زمین اور اس کا ماحول بھی سورج کی شعاؤں کو قبول نہ کرتا تو طلوع شمس کے باوجود دن نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس تمثیل کی روشنی میں، مثال کی روشنی میں ہم دن کے وجود کے اسباب کا جائزہ لیں تو 5 باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ کیا کیا سامنے آتی ہیں؟ پہلے میں نے جو 5 پوائنٹ بتایا، اور اب مثال پیش کرنے کے بعد جو بتا رہا ہوں، دونوں پہ غور کریں۔ سورج کا طلوع ہونا، پہلا پوائنٹ، یعنی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، سورج جو طلوع ہو چکا ہے، یعنی شے کی وہ صورت جو عقل کے نزدیک حاصل ہے۔ تیسرا، سورج کا زمین کے سامنے حاضر و موجود رہنا تاکہ دھوپ کا وجود باقی رہنا۔ تو تیسرا پوائنٹ دیکھیں، سورج کا زمین کے سامنے حاضر و موجود رہنا، یعنی شے جو مدرک کے نزدیک حاضر ہے۔ اوکے، چوتھا پوائنٹ دیکھیں، زمین کا سورج کی شعاؤں کو قبول کرنا، یعنی شے کی صورت کو عقل کا قبول کرنا۔
شے کی صورت جو ہے عقل نے اس کو قبول کر لیا، یعنی زمین کا سورج کی شعاؤں کو قبول کر لیا۔ اگر زمین قبول نہ کرتی تو دن نہ ہوتا۔ 4 پوائنٹ۔ اب 5ویں بات، سورج اور زمین کے درمیان ربط و تعلق یہ برقرار رہنا۔ اگر ربط اور تعلق نہ ہو، جیسے ہی بادل آئے گا تو دھوپ جو ہے زمین پر نہیں رہے گی۔ حالانکہ زمین دھوپ کو قبول کر سکتی ہے، اس کے باوجود ربط ٹوٹ رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بادلوں کی وجہ سے۔ تو یہ 5 پوائنٹ جو ہیں آپ پچھلے 5 پوائنٹ سے، یعنی عالم اور معلوم کے درمیان کی نسبت جو حاصل ہے، تو یہاں عالم سورج اور معلوم ہے نا، سورج اور زمین کے درمیان ربط و تعلق جو ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ دن کے ہونے اور روشنی کے پھیلنے کا سبب یا تو سورج کا طلوع ہونا ہے، یا اس کا سبب خود سورج ہی ہے جو طلوع ہو چکا ہے، یا اس کا سبب سورج کا زمین کے سامنے حاضر یا موجود رہنا ہے، یا زمین و سورج کے درمیان ربط و تعلق ہے، یا پھر زمین کا سورج کی شعاؤں کو قبول کرنا ہے، بہرحال دن کا وجود ان اسباب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح علم بھی ایک روشنی ہے جو عقل کو روشن کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں عقل پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس علم یا روشنی کا سبب کیا ہے؟ اسی سلسلے میں مصنف نے 5 مشہور مذاہب کا ذکر کیا جو آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، اور وہ 5 کیا ہے؟ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یعنی معنی مصدری انکشاف کا سبب ہے۔ وہ صورت جو عقل کے نزدیک حاصل ہے، یعنی صورت ہی خود انکشاف کا سبب ہے۔ شے کا قوت مدرکہ کے نزدیک حاضر ہونا، یعنی حضور انکشاف کا سبب، یعنی حاضر ہونا۔ عقل کا اس صورت کا قبول کر لینا انکشاف کا سبب ہے، یعنی قبول کرنا انکشاف کا سبب ہے۔ عالم و معلوم کے درمیان وہ نسبت جو حاصل ہے، یعنی نسبت انکشاف کا سبب ہے۔ جس تعریف میں بھی فی العقل کہا گیا ہے وہ صرف کلیات کے علم کو شامل ہے، کیونکہ عقل میں جزئیات کا علم حاصل نہیں ہوتا، اور جس تعریف میں عند العقل کہا گیا ہے وہ کلیات و جزئیات دونوں کے علم کو شامل ہے۔ اوکے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے ہے وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيُهُمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ۔ یہ پورا پیراگراف آپ دیکھیں تسلبہ عنہ تک، یعنی اب یہاں آپ کو کیا چیزیں پتہ چلیں؟ آپ پورے پیراگراف کو پڑھیں، ہے نا، اور ترجمہ دیکھیں۔ اب یہاں ہمیں کن چیزوں کا پتہ چل رہا ہے اس پہ دھیان دیں۔ علم کی بات ہو گئی، علم کیسے منکشف ہوتا ہے یہ آپ نے جان لیا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، پورے پیراگراف کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصور وہ علم ہے جو حکم سے خالی ہو، فَهُوَ الْإِدْرَاكُ خَالِيٌ عَنِ الْحُكْمِ، جو حکم سے خالی ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ۔ اب حکم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ ہو۔ ایجاب و سلب کی جگہ ایقاع اور انتزاع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ تصور کی مثال دیکھیں، صرف زید کا علم یا صرف قیام کا علم، یہاں نہ نسبت ایجابی ہے نہ سلبی ہے۔ ایقاع نسبت، نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ کے اعتقاد کو کہتے ہیں۔ انتزاع نسبت، نسبت تامہ خبریہ سلبیہ کے اعتقاد کو کہتے ہیں۔ یہاں تصور کی تعریف میں حکم سے مراد یہی ایقاع و انتزاع یعنی اذعان و اعتقاد ہے۔ اس اعتبار سے تصور کے پائے جانے کی چند صورتیں ہوں گی۔